السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں سمیرہ سرفراز کے قلم سے تحریر کردہ ناول سن درد پیا کے ایپیسوڈ نمبر 10 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ اگلی صبح رافع کی آنکھ کسی انجانے احساس کے تحت کھلی تھی۔ چند منٹ اس اجنبی چھت کو گھورنے کے بعد اسے یاد آ گیا تھا کہ وہ اس کمرے میں کیوں تھا۔ نظروں کے بالکل سامنے وہ انجان لڑکی بیٹھی تھی جسے کل اس نے اپنی محرم ہونے کی سزا دی تھی۔ ایک تعصب اس کے دل سے اٹھا، یہ کیا کر دیا میں نے؟ سیرت اسے پسند نہیں تھی، مگر وہ ایسا کر گزرے گا یہ بھی اس نے نہیں سوچا تھا۔ اس نے چور نظروں سے سامنے صوفے پر سمٹی بیٹھی سیرت کو دیکھا۔ اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا، آنکھیں سرخ تھیں اور کسی غیر مرئی نقطے پر جمی ہوئی تھی۔ کافی پنک کلر کے لباس میں اس کا سرخ و سفید چہرہ زرد محسوس ہو رہا تھا۔ دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں بازو کو دھیرے دھیرے دباتی ہوئی وہ بہت تکلیف میں تھی۔ وقفے وقفے سے آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر گالوں پر بہہ رہے تھے۔ ذہنی انتشار اس کی ساکت شکن آلود پیشانی سے ظاہر ہو رہا تھا۔ اس کا تفصیلی جائزہ لے کر رافع ایک بار پھر خود پر لعنت بھیجتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ اس کی حرکت پر سیرت چونک کر خود میں سمٹی۔ اس کی بھیگی آنکھوں میں ایک شدید خوف رقص کرنے لگا۔ رافع کو اپنا آپ لٹیرا محسوس ہونے لگا جس کی موجودگی ایک لڑکی کو خوفزدہ کر رہی تھی۔ اسے افسوس ضرور تھا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اس رشتے پر راضی ہو گیا تھا۔ سیرت سے کوئی بھی معذرت کر کے وہ اسے خوش فہم نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اسے نظر انداز کرتا ہوا اٹھ کر واش روم میں بند ہو گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ دوپہر میں انہیں لاہور کے لیے نکلنا تھا۔ ایئرپورٹ پر جب وہ گلناز سے لپٹ کر ہوئی تو شامل کے اندر ایک پچھتاوا ڈنک مارنے لگا۔ مجھے معاف کر دینا سیرت، میں اپنے ہر عمل کے لیے تم سے شرمندہ ہوں۔ میری بیٹی نے اپنی جان دے کر مجھے وہ سبق سکھا دیا جو شاید میں عمر بھر نہ سیکھ سکتا تھا۔ میں جانتا ہوں تمہارے لیے ناممکن ہے، مگر ہو سکے تو دل میں تھوڑی سی گنجائش پیدا کر لینا۔ وہ نہیں چاہتے تھے مگر وہ رو رہے تھے۔ سیرت کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں مگر وہ ایک لفظ بھی نہ کہہ سکی۔ واپس آ کر زہرا خاتون نئی نویلی بہو کی آؤ بھگت میں مصروف ہوئیں تو رافع اپنی روانگی کی تیاریوں میں لگ گیا۔ یہ ایک طے شدہ بات تھی کہ اسے چلے جانا تھا۔ وہ یہاں آ کر سیرت سے یوں لاتعلق ہوا تھا جیسے ان کے درمیان کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ اسے لگتا تھا وہ اکیلی ہی کسی انجان گھر میں بن بلائے رہنے چلی آئی ہے۔ دن بھر وہ گھر سے باہر مختلف کاموں میں الجھا رہتا، ساتھ اس کی جاب کی بھی مصروفیات تھیں۔ رات کو وہ سب کے سونے کے بعد واپس آتا۔ اس ایک رات کے بعد اس نے سیرت کو مخاطب تک کرنا گوارا نہ کیا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ ایک ناپسندیدگی کی سزا تھی جو اسے ملی تھی۔ جانے سے پہلے اس نے صرف 2 جگہ دعوت قبول کی تھی، ایک اس کے چچا کے گھر اور دوسری اس کی کولیگز کی طرف سے، جہاں اسے مجبوراً سیرت کو ساتھ لے جانا پڑا تھا۔ وہ حیران تھی کہ ساری دنیا کے لیے وہ ایک خوش مزاج شخص تھا اور اس کے لیے جیسے سارے جہاں کی بیزاری سمیٹ رکھی تھی اس نے۔ وہ خود اس کی پیشیانہ سلوک سے اس قدر خائف تھی کہ بھولے سے بھی اسے مخاطب نہ کرتی۔ زہرا خاتون کی ہدایت پر وہ اس کے سب کام بن کہے کر دیتی اور وہ بھی انجان بنا اس کی سب عنایتوں کو حق سمجھ کر وصولتا رہتا، مگر ان کے درمیان معمولی بات چیت کا بھی تعلق نہ تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یہ اس کے جانے سے 2 دن پہلے کی بات تھی۔ وہ کئی دن سے نوٹ کر رہا تھا کہ سیرت کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ بظاہر وہ کاموں میں مصروف رہتی، مگر ایک کسل مندی اس کے ہر انداز سے ظاہر ہوتی تھی۔ وہ بہت سنجیدہ اور خاموش طبع لڑکی تھی، بلا ضرورت کسی سے بھی بات نہ کرتی۔ رافع ہر ممکن کوشش کرتا کہ اسے نظر انداز کرے، مگر ایک کمرے میں رہتے ہوئے یہ تقریباً ناممکن ہی تھا۔ وہ دونوں چاہے کوئی بات نہ کریں، مگر رافع اس کی موجودگی میں پرسکون نہیں رہ پاتا تھا۔ آج کل لاہور کا موسم بدل رہا تھا اور سیرت یقیناً اس شدید موسم کی عادی نہ تھی۔ سو رافع کے جانے سے 2 دن قبل اسے تیز بخار چڑھ گیا۔ وہ صبح سو کر اٹھا تو اپنے پہلو میں بے سود پڑی سیرت کو دیکھ کر اسے حیرت ہوئی، کیونکہ عموماً وہ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی بستر چھوڑ دیتی تھی۔ خوبصورت چمکدار زلفوں کی اوٹ سے اس کا معصوم بے خبر چاند سا مکھڑا جھانک رہا تھا جو تھوڑا تپا تپا سا محسوس ہو رہا تھا۔ گرم سانسوں کے تھپیڑے رافع کو چونکا گئے تو بے اختیار ہاتھ اس کی پیشانی پر ٹھہر گیا۔ اپنے خدشے کی تصدیق ہوتے ہی وہ اٹھ بیٹھا۔ بحیثیت ایک ڈاکٹر اس کے ہاتھ خود بخود اپنے فرسٹ ایڈ باکس کی طرف بڑھے تھے۔ بخار کی دوائیاں کھنگالتے ہوئے وہ خود کو یہی سمجھاتا رہا کہ اس فوری رد عمل کے پیچھے صرف ایک پیشہ ور ڈاکٹر ہے، کوئی خاص چشمہ نہیں، مگر انتر کوئی مطمئن ہونے کو تیار نہیں تھا۔ کھٹر پٹر کی آواز سے سیرت کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اٹھو، یہ گولیاں کھا لو، بخار اتر جائے گا۔ سیرت نے حیرت سے اس کے فکر مند چہرے کو دیکھا اور نظریں چراتے انداز کو دیکھا، مگر بنا کچھ کہے اٹھ بیٹھی۔ ریشمی بال پھسل کر سینے پر پھیل گئے تھے۔ دوپٹہ سرہانے رکھا تھا، گلابی سوٹ میں اس کا دہکتا روپ رافع کی توجہ بھٹکانے لگا۔ یہ اعتراف تو وہ اسی دن کر چکا تھا کہ وہ بے حد خوبصورت تھی، مگر اس کی زخمی انا اسے ہمہ وقت اندھا کیے رکھتی تھی۔ دوائی اسے تھما کر وہ جو ہی پلٹا، اس کے ہتھیلی ترے ریشم سرسرانے لگا۔ سیرت نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ اس نے بے حد اچنبھے سے کے ساتھ اس کی جرأت کو دیکھا۔ مت جائیں،
نہ جانے کس جذبے کے تحت وہ کہہ بیٹھی، ہوش میں ہو تم؟ رافع فقط گھور ہی سکا۔ میں جانتی ہوں میں آپ کو پسند نہیں تھی، پھر بھی آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ شاید طبیعت کی وجہ سے وہ بہت زود رنج ہو رہی تھی۔ میری طرف سے کوئی پابندی نہیں، جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ۔ وہ بے حد روڈ ہو گیا، ہاتھ اب تک پھولوں کی قید میں تھا۔ کہاں جاؤں گی میں؟ یتیم سمجھ کر پڑا رہنے دیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی لہجہ بھرا گیا، دل ٹوٹ گیا تھا اس کے سخت رویے سے۔ رافع استہزائیہ ہنسا۔ یتیم ہو تو کیا ہوا، امیر بھی تو ہو۔ وہ بے دردی سے کہہ گیا، کاش غریب ہوتی مگر یتیم نہ ہوتی۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی، رافع چپ کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس دن وہ سارا دن کمرے میں بند اپنی پیکنگ کرتا رہا تھا، اور وہ سارا دن کمرے میں واپس نہیں آئی تھی۔ رافع کا ذہن بار بار بھٹک کر اس کی سمت چلا جاتا، مگر وہ جان بوجھ کر اگنور کر رہا تھا۔ رات 8 بجے اس کے کمرے کا دروازہ دھاڑ کر کے کھلا اور زہرا خاتون اندر داخل ہوئیں۔ اپنے جانے کے سوا کسی بات کا ہوش ہے تمہیں؟ ان کے تیور جارحانہ تھے۔ کیا ہوا امی؟ وہ فطری طور پر گھبرا گیا۔ زہرا کو اس کی بے خبری ایک آنکھ نہ بھائی۔ باہر تمہاری بیوی بخار کی حالت میں بے ہوش پڑی ہے، شوہر نہ صحیح ایک ڈاکٹر کا فرض ہی نبھا دیتے۔ وہ بہت دن سے رافع کی لا تعلقی اور سیرت کا گریز محسوس کر رہی تھی، مگر آج ان سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ صبح ہی دوائی دے دی تھی، مگر آپ کی بہو کا کچھ زیادہ ہی شوق ہے ڈرامہ کوئین بننے کا۔ وہ بیزاریت سے کہتا باہر لپکا۔ سیرت واقعی بے ہوش تھی اور بخار شدت اختیار کر گیا تھا۔ اٹھاؤ اسے اور اندر لے کر جاؤ، اتنی ٹھنڈ میں ایسے ہی لیٹی ہے۔ زہرا خاتون نے سخت انداز میں اسے حکم دیا تو وہ بھی بنا بحث کے اسے باہوں میں بھر کر کمرے میں لے آیا۔ میں سوپ بھجوا رہی ہوں، تم اسے اٹھا کر دوائی کھلانے کی کوشش کرو، وہ کہہ دروازے سے ہی پلٹ گئی۔ رافع اس کے پر کمبل برابر کر کے وہیں بیٹھ گیا۔ اس اچھی خاصی ٹھنڈ میں بھی وہ انگارے کی طرح تپ رہی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بے خبر چہرے کو تکیا گیا۔ وہ بہت کم عمر تھی اور اسی حساب سے معصوم صورت بھی۔ رافع چاہ کر بھی اس فرق کو بھلا نہیں پاتا تھا۔ اول کی ملاقاتوں میں جو امیج اس کا بن چکا تھا، ان کی روشنی میں وہ اسے کبھی اس قابل لگی ہی نہ تھی کہ وہ اس سے اپنا آپ شیئر کرتا۔ وہ خود کو بہت مدبر اور سمجھدار محسوس کرتا تھا، اور اس کے خیال میں سیرت کبھی بھی اس جیسے تعلیم یافتہ سمجھ بوجھ والے انسان سے مطابقت حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ یہ وہ چند باتیں تھیں جن کی بنا پر اس نے اس معصوم لڑکی سے بیر باندھ لیا تھا۔ نامعلوم سی چیڑ تھی جو وہ اس سے محسوس کرتا تھا، اور اس پر ساریہ کی شادی نے سونے پر سہاگے والا کام کر دیا تھا۔ وہ تو یوں اس کی زندگی سے غائب ہو گئی تھی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ ایسے میں وہ دن رات اپنے سر پر سوار سیرت سے خار نہ کھاتا تو کیا کرتا؟ مگر آج جب وہ اس کے سامنے آنکھیں بند کیے تھی بیٹھی لب سے یہ بے سود پڑی تھی، تو احساس ہو رہا تھا کہ اس کا اس معاملے میں کہیں کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ اپنے حالات کے ہاتھوں مار کھائی ہوئی تھی۔ اس دنیا میں دیکھا جاتا تو اس کا اپنا کوئی نہیں تھا۔ اس پر رافع نے بھی اسے مایوس ہی کیا تھا۔ وہ اپنی پہلی رات کی بدسلوکی پر ہر گزرتے دن کے ساتھ شرمندہ ہی ہوا تھا، مگر یہ اعتراف کرنے کی ہمت بہرحال اس میں نہیں تھی۔ آج لگ رہا تھا کہ اس نے اس کمسن لڑکی سے اس کی ہمت سے زیادہ قربانی مانگ لی تھی، اور وہ کتنی سمجھدار تھی کہ اس کی بدسلوکی کو نہ صرف خود برداشت کر گئی تھی بلکہ کسی پر ظاہر تک نہ کیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ یہ سب کیوں سوچ رہا ہے، مگر آج دل میں کہیں سیرت کے لیے ایک نرم گوشہ روشن ہو رہا تھا۔ پانی۔ وہ نیند میں کسمسائی تھی۔ رافع نے باہوں کے ہلکے میں لے کر گلاس اس کے لبوں سے لگا دیا تھا۔ 2 گھونٹ پی کر وہ پھر اس کے کندھے پر ڈھلک گئی تھی۔ نہ جانے کس احساس سے مغلوب ہو کر اس نے اپنا ماتھا اس کی جلتی پیشانی پر ٹکا دیا۔ سکون کی کئی لہریں اس کے وجود میں مؤذن ہونے لگی تھیں۔ دستک کی آواز پر وہ جیسے ہوش میں آیا، احتیاط سے اسے واپس لٹا کر اس نے دروازہ کھول دیا۔ زہرا سوپ کا پیالہ لیے حیران کھڑی تھی۔ اٹھایا نہیں تم نے اسے؟ آپ اٹھا لیں، یہ رکھیے دوائی، میں ذرا کام سے جا رہا ہوں۔ وہ صاف نظر انداز کرتا ہوا سیدھا باہر نکل گیا۔ جن احساسات سے وہ اس لمحے گزر رہا تھا، ایسے میں بہت ضروری تھا کہ وہ سیرت سے دور ہو جاتا۔ پیچھے زہرا اس کی بے حسی پر کرتی رہ گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سن درد پیا ہم درد پیا، سب لوگ یہاں بے درد پیا، یہ آنگن تجھ بن سونا ہے، تو میرے دل کا فرد پیا، میں تیرے بن بے جان بہت، میری تجھ بن سانسیں سرد پیا۔ اس کی فلائٹ کا وقت قریب تھا۔ وہ جلدی جلدی تیاری مکمل کر رہا تھا۔ کبھی شرٹ کی کف بند کرتا، کبھی سائڈ ٹیبل سے کھڑی اٹھاتا، کبھی بیڈ پر ٹک کر جوتے پہنتا، کبھی آئینے میں کھڑا ہو کر بال سنوارتا۔ سیرت لاشعوری طور پر اس کے پیچھے پیچھے اس کے ہر نقش پاک کو اپنے قدموں تلے منجمد کرتی جا رہی تھی۔ دل تھا کہ پھٹ جانے کو بےتاب تھا، آنکھیں کب سے سرخ تھیں اسے احساس نہیں تھا۔ رافع اس کی بے کلی سے انجان نہیں تھا، مگر انجان بن ضرور رہا تھا۔ دانستہ اسے نظریں چرائے وہ جلدی جلدی اپنے کام کر رہا تھا، مگر وہ یوں اس کے پیچھے چکراتی پھر رہی تھی کہ اس سے برداشت نہیں ہوا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ وہ جھلا کر پلٹا تھا اور پھر اس کا رویا رویا چہرہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ رو کیوں رہی ہو؟ میں تو نہیں رو رہی۔ اسے جیسا خود بھی احساس ہوا تھا۔ وہ بے دردی سے آنکھیں رگڑ کر وہ پھر رافع کو دیکھنے لگی تھی۔ رافع کا دل عجیب سے احساسات میں گھرنے لگا، مگر اسے اب چلے جانا تھا اور وہ رکنا چاہتا بھی نہیں تھا۔
وہ نظریں چرا کر اس سے ایک لفظ بھی کہے بنا باہر نکل گیا۔ سیرت دیوانہ وار اس کے پیچھے لپکی۔ باہر امبر، زہرا خاتون اور خالد صاحب اس کے منتظر تھے۔ وہ سب سے ملتا ہوا سیدھا گاڑی میں جا بیٹھا۔ سیرت سانس روکے اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی اور جیسے جانتا تھا کہ وہ وہیں کھڑی ہوگی، آنکھوں میں التجا لیے، مت جائیں۔ گاڑی داخلے دروازے سے باہر نکل رہی تھی جب اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ اب بھی وہیں کھڑی آنکھیں مل رہی تھی۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔